خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کون تھے؟ کہاں سے آئے؟ چشتیہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ دیر و آرام کا ضرورت نہیں، مجھ کو دیر و آرام کا ضرورت نہیں، کہ معین الدین چشتی کا در محمد کا در بن گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی حضرت رسول پاک اس کو عطائے رسول کا لقب دیا۔ مدینے سے چشتی شریف سے مدینے سے ہندوستان میں آیا اور رسول پاک اس کو سلطان الہند اور عطائے رسول کا لقب دیا۔ اور خواجہ غریب نواز کو ایسا شخصیت ہے جو رسول پاک ہندوستان لوگ کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اسلام کو اور محبت عشق شانتی کو پھیلانے کے لیے، بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے، نفرت دنیا سے ختم کرنے کے لیے وہ ہندوستان میں آیا۔ الحمدللہ خواجہ غریب نواز کامیاب بھی ہوئی اور کامیاب رہے گا۔ چشتیہ سلسلہ زندہ رہے اور زندہ رہے گا۔ الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ چشتیان را روشناہی، چراغ چشتیان را روشناہی۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی دنیا میں ایسا ولی ہے، دنیا میں ایسا ولی ہے کہ حضرت رسول اکرم رسول پاک محمد مصطفیٰ اس کو عطائے رسول لقب دیا اور اپنا جانشین بنا دیا۔ عطائے رسول ہند الولی۔ اور جس طرح خواجہ غریب نواز رسول پاک اس کو ڈائریکٹ عطائے رسول کا لقب دیا اور اس کو ہند کی سلطنت ان کو نوازا دیا، لوگوں کی دلوں کی سلطنت اس کو نوازا دیا۔ کوئی ایسا ولی تک ابھی نہیں آیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کیسا ولی تھی؟ اس کے پاس فوج لشکر نہیں تھا، بلکہ خواجہ غریب نواز کا چہرہ، اس کے نور کے چہرہ لوگ دیکھتے تھے، لاکھوں اسلام میں داخل ہو جاتے تھے اور لاکھوں اس کے عاشق اس کی دیوانے بن جاتے تھے، اور حبیبی لاکھوں غیر مسلم خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے درگاہ میں جاتے ہیں اور فیض لے کے جاتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، جب خواجہ غریب نواز کے نام کو پکارتے ہیں اس کی حاجت پورا ہو جاتے ہیں۔ جب خواجہ مودود چشتی کے نام جو بھی لوگ پکارتے ہیں اس کی حاجت قبول ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حق محین یا مودود چشتی، حق محین یا خواجہ معین الدین چشتی۔ چشتیہ سلسلہ 1100 سال سے پہلے خواجہ ابی احمد ابدال چشتی حسنی پہلے خانقاہ چشت شریف ہرات سٹی افغانستان میں بنیاد رکھا۔ خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی خواجہ ابو احمد ابدال چشتی کو خلافت دیا، یعنی خلافت سلسلے جانشینی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی میں پہنچتے ہیں۔ وہ جو خرقہ خلافت، خرقہ جانشینی ہے، سینے بہ سینے پہنچ گئی تھی، وہ ابو احمد ابدال چشتی کو دیا اور وہ چشتی سلسلہ کو پہلے خانقاہ کو بنیاد رکھا۔ اور خواجہ ابو احمد ابدال چشتی پہلے شخص تھی جو سلسلے چشتیہ دور دور تک سیریا، سعودی، ترکش اور بہت ملکوں میں دور دور تک پھیلا دیا۔ خواجہ غریب نواز کون تھی؟ اس کا سلسلہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ خواجہ ابو احمد ابدال چشتی جب سلسلے چشتیہ کو بنیاد رکھا، اور اس سے پہلے جب ابو اسحاق شامی چشتی سے بیعت ہوئی تھی، جب ان کا والد چشت شریف خراسان میں راجہ کنگ تھی، جب یہ خبر پہنچ گئی ان کا فرزند کسی درویش سے بیعت ہوئی ہے، جب یہ خبر ان کو پہنچی، ابو احمد ابدال چشتی کو بلایا اور گھر کے اوپر سے پتھر کو ڈال دیا۔ جب پتھر کو ڈال دیا، پتھر عوام میں کڑے اور معلق ہو گئی۔ جب یہ کرامات کو دیکھی، لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئی اور ان کا والد بھی ان کے سلسلے ارادت میں آ گیا اور چشتیہ سلسلے کو اور
پاورفل طاقتور بن گئیں. یہی تھی ابو احمد عبدال چشتی کی کرامات. ایک دوسرے دن سب علماء سب مولوی لوگ جمع ہو گئے کہ کیوں ہم سما کرتے ہیں, کیوں ہم ورش کرتے ہیں, یہ حرام ہے, بدعت ہے, شریعت میں نہیں ہے. اس چیز کے لیے ہی ابو احمد عبدال چشتی کی خانقاہ میں سب علماء آ گئے. 1000 عالم 1000 مفتی تھی. جب یہ سب ابو احمد عبدال چشتی کی خانقاہ میں پہنچ گئی, بیٹھ گئی اور جلسہ شروع ہوا. جب کہ جلسہ شروع ہوا سب علماء لال ہو گئی اور گونگا ہو گئی, بات نہیں کر سکتے تھے. اور ابو احمد عبدال چشتی جب پہنچ گئی سب ان کی قدموں میں گر گئی اور توبہ کر کے اور ان کے ہاتھوں سے بیعت ہوئی. ابو احمد عبدال چشتی کے جانشین تھی ابو محمد چشتی, جو پہلے چشتی ہندوستان میں آیا تھا ابو محمد غزنوی کے ساتھ. اور ان کے جانشین امام نصر الدین ابو یوسف چشتی, اور ان کے جانشین خواجہ قطب الدین مودود چشتی, میرا پردادا. اور ابو احمد عبدال چشتی 7 واسطہ میں امام حسن میں پہنچتے ہیں, اور خواجہ مودود چشتی میرا پردادا مام سے ابو احمد اور امام حسن, اور حبو سے امام حسین اور امام نقی میں پہنچتے ہیں. اور خواجہ مودود چشتی جب ان کے دل میں حج کی طواف کے آرزو میں چلتے تھے وہ خود حج کر کے واپس آ جاتے تھے. ایک دن زار مودود چشتی کو رونے لگا اور فرمایا یا رسول اللہ میں اس سال آپ کو نہیں مل سکتے. بہت روئی. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو احمد پریشان نہ ہو, جب ہم کعبہ اللہ کو اور ہمارا کو ملنے آپ کے دل میں آرزو ہوگی آپ آسمان پہ اڑا کر کے پرواز کر کے ہم کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور جتنی جو بھی چشتی شریف میں آتے تھے جو بھی بیمار تھی شفا اور کافر مسلمان ہو جاتے تھے اور بہت کرامات تھی. اور یہی اور خواجہ معین الدین چشتی کا شجرہ کیا ہے. خواجہ مودود چشتی کے جانشین تھی ان کا فرزند خواجہ نجم الدین احمد مشتاق میرا پردادا, اور ان کا سب سے عظیم خلیفہ آج شریف زندنی, اور ان کے جانشین آج شریف کے جانشین خواجہ عثمان آرونی, اور ان کے جانشین خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز کا پیدائش کا شہر خراسان میں تھا, اب افغانستان کا حصہ میں ہے. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی 7 سال کی عمر میں ان کی پیدائش سیستان میں ہوئی. 7 سال میں وطن کو چھوڑ کے چشتی شریف میں پہنچی. ابو محمد خواجہ نجم الدین احمد مشتاق چشتی خواجہ مودود چشتی کے جانشین کے پاس وہاں پہ گیا اور تعلیم کو حاصل کی. اور اس کے بعد ابو محمد مشتاق خواجہ نجم الدین احمد مشتاق اس کو خواجہ عثمان آرونی کی خانقاہ میں پیش کیا.
میں تو جاؤں بلہاری پیارے خواجہ جی میں تو جاؤں بلہاری پیارے خواجہ پہ میں تو جاؤں بلہاری سونے سونے خواجہ پہ میں تو جاؤں بلہاری پیارے پیارے خواجہ پہ میں تو جاؤں بلہاری نام بہارو ہندی ولی مہاراجا یہ تارو نام بہارو یہ تارو نام بہارو ہندی ولی مہاراجا یہ تارو نام بہارو ہندی ولی مہاراجا میں تو جاؤں بلہاری سوڑے خواجہ پہ میں تو جاؤں بلہاری پیارے خواجہ پہ میں تو جاؤں بلہاری سنیں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرت ہوں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرت ہوں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرت ہوں سن لو غریب نواز خواجہ سن لو غریب نواز سن لو غریب نواز خواجہ غریب نواز ہاتھ جوڑ کے بنتی کرت ہوں سن لو غریب نواز اپنا کر کے راکھیو ہے اپنا کر کے راکھیو ہے اپنا کر کے اپنا کر کے راکھیو ہے با پکڑے کی لاج 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 ہے میں تو جاؤں بلہاری پیارے خواجہ پہ میں تو جاؤں بلہاری سوڑے خواجہ پہ میں تو جاؤں بلہاری پیارے خواجہ پہ میں تو جاؤں بلہاری نام بہارو ہندی ولی مہاراجا یہ تارو نام بہارو ہندی ولی مہاراجا خواجہ خواجہ ہو نام بہارو ہندی ولی مہاراجا میں تو جاؤں بلہاری پیارے خواجہ پہ میں تو جاؤں بلہاری پیارے خواجہ پہ میں تو جاؤں بلہاری شعر سنیں اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے یہ طرز ہے انسان کا ہر بیماری کا علاج دفع جادو مرض ریموو دا میجک اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے گھر میں برکت نہیں ہے بزنس میں برکت نہیں ہے جادو جنات سے پریشان ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اچھی رشتہ نہیں مل رہا ہے اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزا کی پرابلم ہے اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہے گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے جھگڑا ہے ہر طرح بیماری ہے جس طرح مصیبت جس طرح عاجت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عاجت قبول ہو جائے ہے آپ منت رکھو نظر رکھو اگر آپ کی عاجت قبول ہو جائے میں نے خواجہ ظریف چشتی کا مدرسہ مرکز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپرد کروں گا اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی مدرسے کی تعمیر کے لیے ہی جو پرچم سنیت پرچم امام حسین پرچم اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے میرا مشن کو سپورٹ کرے تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچم کو بلند کرو ایک بڑا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں اس کا نام ہے مدرسہ خواجہ ظریف چشتی مرکز تعلیمات صوفیہ مرکز تعلیمات امام حسین اگر آپ کو زکوٰۃ ہے صدقات ہے جو بھی دینے والے ہو ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے یہ واٹس ایپ کو میسج کرو لکھ دو ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گے ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا آپ کی دعا قبول کرے گا آپ کی زندگی سے ہر بلا ہر مصیبت بھی آنے والا ہوگا سب ختم ہو جائے گی ہمارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے اللہ اس کو دین و دنیا سے مال مال کرے
یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں، اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے، اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار، اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی، اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے، اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے۔ تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی، اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں، اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور قدم مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں، اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی۔